کو پوری قوم بھگت رہی ہے. چلے قوم ابھی فی الحال تو اسی حکومت کی انڈر آ رہی ہے اور کس کو بھگت رہی ہے, کس کی طرف ان کی لڑائیوں کو ہم اچھا بھگت رہے ہیں لڑائیوں نا کو. بھائی. رانا صاحب یہ جو دو مطالبات رکھے گئے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے, کیا حکومت مانے گی؟ نہیں, حکومت کے پاس ہے کیا؟ بندہ جا رہا سی, انہوں ایک بوتل ملی, بوتل کھولی وچوں جین نکل آیا. انہوں نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا؟ بندے نے کہا مجھے نا ڈی ایچ اے میں کوٹھی بنا دو. کہتا پاگل دے پتر, میں آپ بوتل ہی چ رہ رہے ہیں, تنوں ڈی ایچ اے کوٹھی کتوں بنا دیا؟ تو یہ ان کے پاس ہے کیا جو یہ بنا کے دیں گے کسی کو, یا دیں گے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات, جو یہ ذوالفقار راحت بار بار یہ کہتا ہے نا کہ وہ بندے مروانے گئے تھے اور وہ بندے وہاں چلے گئے. مجھے بتائیں, عمران خان کے دور میں تو بلاول بھٹو نے بھی اسلام آباد گئے تھے, مولانا فضل الرحمان بھی گئے تھے, کتنی لاشیں گری تھی؟ کیا وہ نہیں گئے تھے اسلام آباد؟ نہیں گئے تھے مارچ لے کے؟ تو وہ ایک لاش بھی گری تھی. یہ عجیب و غریب فارمولہ مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے نا, مجھے نیوٹن کے تینوں قانون یاد ہے, یہ والا نہیں یاد قانون کہ جس میں جمہوری اپنے حق کے لیے کوئی کھڑا ہو تو اسے گولی مار کے کو جی تو مرن آیا سی. بھائی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسے بچانا ہے. یو آر سپوز ٹو بی سیویئر آف دا نیشن. آپ وزیر اعظم ہیں, آپ وزیر داخلہ ہیں, آپ آئی جی پنجاب میں, مجھ سے تنخواہ لیتے ہیں, مجھ پہ گولی چلانے کی تنخواہ نہیں لیتے آپ. اور میں نے تو دو مثالیں دے دی کہ بلاول بھٹو نہیں گئے تھے اسلام آباد, ان پہ تو کوئی ڈنڈا بھی نہیں چلا. تو ابھی مولانا فضل الرحمان نہیں گئے تھے پشاور میں جو احتجاج ہو رہا تھا وہ کوئی اور مسئلہ, ان کا اپنا مسئلہ. اس پہ آپ اگلی دفعہ لکھا ہوا ہے آپ نے کہ وہ نہیں, میں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, بریک کے بعد اس پہ بات ہونی ہے, میں اس پہ آؤں گا. لیکن یہ بڑا سینسیٹیو ایشو یہ بھی ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ بالکل ہوگا. اس پہ ابھی ٹھیک ہے, ابھی نہیں میں ہے وہ. اچھا, میں اس پہ میں پہلے تو تیر چلا تھا اپنا. اچھا بات ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, ابھی میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں, آپ کہہ رہی ہیں حکومت کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. جب یہی سوال علی امین گنڈا پور صاحب سے کہا گیا تو انہوں نے کہا سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے, حکومت بھی انہی کی مرضی سے کر رہی ہے, جن پہ کی طرف گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. آپ پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جی میں نے ساڑھی گل ہو گئی ہے. ہاں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہ اٹ از اے ویری پازیٹیو سائن. اگر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بات ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ اچھی بات پاکستان میں کوئی نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ بات بننے لگ جائے, اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر ایک دفعہ سیاسی استحکام آ جائے. گارنٹی کون دے گا؟ جو کر رہے ہیں مذاکرات. ذوالفقار راحت اسلام آباد کیا کرنے گیا تھا؟ گارنٹی دینے تو گیا تھا. آگے سے میں نے اس کی گارنٹی دی کہ اس کی بات مان لیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ ایک بات کو سمجھ لیں کہ نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی نا, انما الاعمال بالنیات, ہم لوگ کا دارومدار نیت پر ہے. آپ اپنی نیتیں ٹھیک کریں اور اس قوم کے ساتھ اپنی نیتوں کو کمٹ کر لیں. جس دن آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ یار فضا میری بات سنیں, میری طرف دیکھیں, یہ سیاسی عدم استحکام کا شکار سب سے زیادہ کون ہوتا ہے؟ ریڑھی والا. ٹھیک ہے, وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والا, وہ لوگ جن کے گھر روزانہ کی کمائی سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, جب استحکام آئے گا یار ان کے گھر پہ بھی دو روٹیاں لے آؤ یار. ان کے بڑوں نے یہ پاکستان بنانے کا خواب اس لیے دیکھا تھا کہ وہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جائیں, خون تھوکتے ہوئے مر جائیں, ان کے بچے ترستے ہوئے مر جائیں. آپ اوپر لڑائی ہے, قبائل کی لڑائی ہے, کوئی جناب دو جنگجو گروہوں کی لڑائی ہے. It is all for Pakistan. Yes. And it must be for Pakistan. It should be. For the sake of Pakistan, for the sake of Pakistani people, یہی بات میں تو پروگرام میں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے, پولیٹیکل بھی اور اکنامک بھی. گورنمنٹ کسی کی بھی آئے, کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ عام عوام کو فرق تبھی پڑتا ہے جب ریلیف ملتا ہے. ہر گورنمنٹ اپنے ویژن کے ساتھ آتی ہے اور اس ویژن پر کتنا عمل کرتی ہے کتنا نہیں کرتی ہے یہ تو الیکشنز کے بعد ہی پتہ چلتا ہے.